أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب میں جناب مولانا حسن الہاشمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب دارالعلوم وقف دیوبند کے قیام و استحکام کے پس منظر میں، چونکہ مولانا بہت سی چیزوں کے عین شاہد ہیں تو یقینی طور پر مقالہ بہت زیادہ بیش قیمت ہوگا، لیکن میری بس درخواست یہی ہے کہ ذرائع کرم اسے وقت میں سمیٹ دیں تو ہم مشکور ہوں گے۔ عالی جناب صدر محترم ڈائس پر تشریف فرما تمام مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، جو مجلسیں خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہیں، اور اس وقت اس مجلس کے علاوہ جو مجلسیں خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب سے متعلق دنیا کے گوشے گوشے میں منعقد ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ان سب کے پیش نظر میں جگر مراد آبادی کا وہ شعر آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے برسہ برس پہلے کہا تھا کہ روش دہر کا ہر نقش پکارے گا مجھے، یہ نہ سمجھو کہ مجھی تک میرا افسانہ ہے۔ مولانا سالم صاحب سے متعلق جو موضوع مجھے دیا گیا وہ بہت مشکل موضوع ہے، اس میں مجھے اس تاریخ پر روشنی ڈالنی تھی کہ جن حالات میں دارالعلوم وقف کا قیام ہوا، اور ظاہر ہے اس تاریخ پر روشنی ڈالنے میں بہت سے کربناک واقعات، بہت سی ناخوشگوار باتیں، بہت سے ایسے لوگ جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ہمیں عرض کرنا تھا جو ایک مشکل ترین بات ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اور میری سوچ یہ ہے کہ ہم سیدنا امام حسین کی سیرت پر گفتگو کریں اور واقعہ کربلا کا ذکر نہ ہو تو شاید ہم ان کی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب برے حالات آتے ہیں، جب تکلیف دہ واقعات سے انسان گزرتا ہے، اس وقت اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین نے بے شک شکست کا مقابلہ کیا تھا، لیکن دنیا بھر کے مدبرین کی رائے یہ ہے کہ یزید نے صرف مورچہ جیتا تھا اور یزید جنگ ہار چکا تھا۔ بے شمار مرتبہ اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگ جیتتے ہیں وہ در حقیقت جنگ ہار جاتے ہیں، اور جو لوگ جنگ ہارتے ہیں وہ در حقیقت جنگ جیت جاتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، خدا تو دنیا میں یوں بھی زوال دیتا ہے، عروج دے کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ سیدنا امام حسین پر جتنے آنسو بہائے گئے اور قیامت تک بہائے جائیں گے، اگر ان سب آنسوؤں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک اور سمندر تعمیر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خاندان قاسمی کے لیے آج بھی دنیا میں جو پذیرائی، جو احترام اور جو عقیدتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خاندان قاسمی نے مورچہ ہارا تھا اور جنگ جیت لی تھی۔ میں اپنے مقالے کے بارے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ 50 سال سے قلم میرے ہاتھ میں ہے اور الفاظ قطار در قطار میرے سامنے کھڑے رہتے ہیں، لیکن جب میں نے مولانا سالم صاحب کے بارے میں لکھنے کا ارادہ کیا تو الفاظ نے میرا ساتھ نہیں دیا،
اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قدآور شخصیت کے سامنے اور ان کے بارے میں کچھ لکھتے ہوئے میرے لفظوں کا قد چھوٹا پڑ رہا ہے۔ پھر بھی میں نے لکھنے کی کوشش کی۔ میں صرف آخری اقتباس سناؤں گا، کیونکہ ہم جس شخصیت کے بارے میں یہاں جمع ہوئے ہیں اس شخصیت کا عالم یہ تھا کہ وہ وقت کا بہت پابند تھا۔ جب میں ان سے سن 1968 میں جلالین پڑھتا تھا، ہم طلبہ کے اندر یہ طے تھا کہ اگر گھنٹے پر مولانا سالم صاحب درسگاہ میں نہیں آئے تو سمجھ لو چھٹی ہے۔ تو اس لیے وقت کی پابندی کا احساس کرتے ہوئے آخر کی چند سطریں میں سنا رہا ہوں، باقی اس مقالے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بڑی مشکل سے میں نے شروع کر کے اور میں بڑی منزل تک پہنچا ہوں، اور میں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، لیکن جو اس دور کا حسین ہے اس کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو۔ آخری کلمات یہ ہیں، لاریب خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی ان بلند انسانوں میں سے تھے کہ جن کے ذات میں رب العالمین نے بہت سی خوبیاں اور کمالات جمع کر دیے تھے۔ وہ اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ عظیم الشان تھے، ان کی موجودگی میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے 93 سال کی عمر پائی، ان کا معیار زندگی قابل رشک رہا۔ انہوں نے صبر و ضبط اور تحمل و بردباری کی ایک مثال قائم کی۔ انہوں نے درمیان اختلاف اپنی زبان کی حفاظت کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہر طرح کے حالات میں راہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی اور ان کے طور طریقے قابل تقلید ہیں۔ تمام علماء کو اور بالخصوص ان افراد کو جو دارالعلوم وقف سے وابستہ ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے اور ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دارالعلوم وقف کو قائم کرنے کے بعد انہوں نے تمام اختلافات سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو علم نبوت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے علم حدیث اور علم قرآن کو دور دور تک پھیلانے اور لوگوں کے دلوں میں نور نبوت راسخ کرنے کی عظیم ذمہ داری نبھائی، اور وہ زندگی کے آخری سانس تک کتابوں سے، درسگاہوں سے اور بزرگوں کے مخطوطات سے وابستہ رہے۔ علمی کتابوں کے درمیان انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ ان کو ماننے والے اور ان کو چاہنے والوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک عادت کو اہمیت دیں، اور دارالعلوم وقف کی جو ان کا چھوڑا ہوا ایک عظیم الشان ترکہ ہے اس کو ترقی اور مقبولیت کی آخری منزلوں تک پہنچائیں، اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں اس طرح وقف کر دیں جس طرح مولانا محمد سالم صاحب نے اپنا آرام، اپنا چین اور اپنی ذاتی خوشیاں ترک کر کے علم کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دارالعلوم کس نے قائم کیا اور قائم کرنے والے لوگ کون تھے یہ بحث الگ ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کا دوسرا نام ہے۔ اور دارالعلوم وقف کس نے قائم کیا، کن کن لوگوں نے ساتھ دیا، یہ بحث الگ ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ دارالعلوم وقف مولانا سالم صاحب کا دوسرا نام ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں مولانا سالم صاحب کے لیے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ تجھے، مدت و رویا کریں گے جام و میں خانہ تجھے۔ آخر دعوانا أنا العبد الذي كسب